گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، پروردگار عالم جل جلالہ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے اور نعمتوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوم آزادی اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو یہ محض ایک تہوار نہیں ہوگا، بلکہ یہ قوم کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا اور قوم کے قومی جذبات کو بیدار کرنے کا بھی ایک بہترین سبب اور ذریعہ بنے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر سال اس دن کو اپنے اپنے انداز میں گزار دیا جاتا ہے۔ آدھے سے زیادہ پاکستانی قوم سیر و تفریح میں اور بے مقصد طرز زندگی میں گزار دیتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خاص اپنی سیاسی قیادت کی رٹی رٹائی باتیں سن کر اور چند نعرے لگا کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو غلامانہ زندگی ہمارے لیے کتنی بدتر تھی۔ آج بھی اگر برطانوی سامراج یہاں پہ غالب ہوتا اور انگریز کے وفادار ہندو اگر قابض ہوتے تو ہماری مذہبی اور معاشرتی زندگی کس قدر مشکل ہوتی۔ نوجوانوں کو نعمت آزادی سے روشناس کروایا جائے اور دوسرے نمبر پہ انہیں یہ بتایا جائے کہ بر صغیر کی تاریخ کیا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا شاندار ماضی رہا ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس خطے کے اوپر حکومت کی ہے۔ پھر مسلمانوں کو کیا وجہ بنی کہ وہ 1000 سالہ اقتدار ختم ہوا، زوال پذیر ہوا اور انگریز یہاں پہ قابض بن گیا؟ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟
کیا قیام پاکستان سے ہم اپنی منزل مقصود کو پا چکے کہ نہیں؟ تو منزل مقصود اگر ہم سے دور ہے تو اس دوری کی وجوہات کیا ہے؟ ان وجوہات کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ انگریز نے ہماری تہذیب اور ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر جو یہاں کی قوم کو فکری غلامی دی ہے، اس فکری غلامی سے ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ چند بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر لیڈر، وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، معاشرتی ہو، ہر اعتبار سے اسے ان باتوں کو اجاگر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ پاکستان منزل مقصود تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچا۔ گرامی قدر حاضرین کرام، ارباب اقتدار اور میڈیا کے ذمہ داران خود منزل مقصود سے آگاہ نہیں ہیں۔ جب وہ خود نہیں جانتے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ پاکستان کی منزل مقصود کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بنانے والوں میں سے کچھ قائدین کا بہت جلد وصال ہو گیا، کچھ قیام پاکستان کے بعد بالکل گوشہ نشین ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دانستہ طور پر اقتدار سے دور رکھا گیا تاکہ پاکستان اپنی منزل مقصود کو حاصل نہ کر سکے۔ اب جو لوگ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اقتدار کے ایوانوں میں گئے ہیں، ان کا پاکستان کے مقصد کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ منزل ملی انہیں جو شامل سفر نہ تھے، کہ منزل پر وہ براجمان ہیں، وہ قابض ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو پاکستان کے قیام سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو پاکستان بنانے کی جد و جہد کے اندر بالکل شامل نہ تھے، آج وہ حاکم ہیں، وہ قابض ہیں، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ دوستان مکرم، پاکستان کا مقصد بڑا عظیم نعرہ جو شہر اقبال سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے محمد اصغر سودائی کی زبان سے بلند ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی پاکستان کی منزل مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی ہماری وہ منزل جس کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ ہمیں ایسی ریاست ملے جہاں پر اللہ کے قرآن کا نظام نافذ ہو، جہاں پر امام الانبیاء کی سنتوں کا پرچار ہو، جہاں پر دین اسلام کی تعلیمات کا دورہ ہو۔ ہمیں وہ خطہ ارض چاہیے۔ پاکستان، اس کا مقصد، اس کی منزل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کر کے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اکتوبر کے مہینے میں، غالباً 11 اکتوبر تھی 1947 کو، کراچی میں پاکستان کے تمام اعلیٰ افسران سے خطاب کیا۔ وہ تمام افسران کے جنہوں نے پاکستان کے محکمے سنبھال رکھے تھے، جنہوں نے پاکستان کا نظام چلانا تھا، بڑے بڑے عہدے داران، بیوروکریسی، ان تمام کو آپ نے اکٹھا کیا کراچی کے اندر اور ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا عظیم الفاظ ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا، دوستو، پاکستان کا مارز وجود میں آنا یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ منزل مقصود پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پاکستان کا مارز وجود میں آنا
یہاں پر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، بلکہ مقصد پورا ہونے کا یہ ذریعہ بنا کہ اللہ نے ہمیں ایک زمین عطا کر دی۔ تو جناب ہماری منزل کیا ہے؟ تو قائد فرماتے ہیں ہماری منزل وہ آزاد ریاست ہے جس میں بسنے والا ہر ایک انسان کسی کی غلامی میں نہ ہو، بلا تفریق، وہ امیر ہو غریب ہو، وہ شہری ہو دیہاتی ہو، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ بلوچ، وہ سندھی، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ پاکستانی ہے تو وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی غلامی نہیں ہے، وہ کسی کا محکوم نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ مارز وجود میں آنے والے وطن پاکستان کا شہری ہے اور وہ آزاد زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ہماری منزل یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے نظریات، ہماری ثقافت جو اسلام کے مطابق ہے وہ فروغ پا سکے، یہاں پر کسی بیگانی تہذیب کو نہ اپنایا جائے، یہاں پر ایک تہذیب ہو، ایک ثقافت ہو، اور وہ تہذیب وہ ثقافت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ کہا یہ تین چیزیں پاکستان کی منزل ہیں۔ نمبر ایک آزاد ریاست جہاں رہنے والا کسی کی غلامی میں نہ ہو۔ نمبر دو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر، اور نمبر تین قرآن و سنت پر مبنی وہ انصاف کہ جس کا بول یہاں پر بالا کر دیا جائے۔ کہا یہ تین چیزیں پاکستان کی منزل ہیں۔ میرے بھائیوں، آج 75 سال سے زائد ہمارے وطن کو مارز وجود میں آئے ہوئے ہو چکے، ہم اگر جائزہ لیں تو آج بھی ہم اپنی منزل مقصود سے پیچھے ہیں۔ تو ہماری منزل ہمیں کیسے ملے گی؟ جس طرح ہم نے گزشتہ 75 سال گزارے ہیں، ہم اگلے 75 سال بھی گزار دیں تو ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ ہمیں اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنے طرز زندگی کا ایک مرتبہ جائزہ لینا ہوگا، اور جو کمی ہے، خامی ہے، اسے دور کرنا ہوگا۔ آج کی ہماری گفتگو منزل مقصود کو پانے کے لیے جو اقدام ضروری ہیں ان کا جائزہ ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ آزاد ریاست۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اسلامی تمدن۔ ہماری منزل کیا ہے؟ معاشرتی انصاف۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ تو قرآن و سنت ان پر ہمیں واضح اصول دیتا ہے۔ نمبر ایک، منزل مقصود کو پانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دوست اور اپنے دشمن کا فرق جاننا ہوگا۔ دوست اور دشمن کی تمیز ضروری ہے۔ دوست اس لیے پہچانے جائیں تاکہ بوقت ضرورت ان سے مدد لی جا سکے، اور دشمن اس لیے پہچانے جائیں تاکہ ان کی طرف سے ہونے والی جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کا سد باب کیا جا سکے۔ دوستان مکرم، جس وقت پاکستان مارز وجود میں آیا، مسلمانان بر صغیر کے 3 گروپ تھے۔ پہلا گروپ جو انگریز سامراج کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا، جو انگریز کو اپنا سب کچھ مانتا تھا، انگریز کے غیر انسانی، غیر فطری قوانین کو وہ خوشی کے ساتھ تسلیم کرتا، اسلام مخالف سرگرمیوں کا باقاعدہ حصہ بنتا، بدلے میں انگریز اسے نوازتا، سرکاری منصب دیا جاتا، جگیریں دی جاتی، عہدے دیے جاتے، اور آج بھی انگریز سامراج کو سلام کرنے والے ہمارے اوپر قابض ہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کانگریس کا طرفدار تھا، جو ایک قومی نظریے کا حامی تھا، جو اکھنڈ بھارت کا دعویٰ کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ خطہ
یہ ناقابل تقسیم ہے۔ یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ بلا تفریق مذہب وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوم بن کے رہیں گے۔ کوئی فرق نہیں ان میں ہندو اور مسلم کا، کوئی فرق نہیں ان میں رام اور رحیم کا، کوئی فرق نہیں ہے مسجد اور مندر کا، تو وہ بھی غلط تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے مسلم لیگ کی ایک قیادت کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر ان کی قیادت کے اندر پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد کی۔ کہا کہ نہ ہم انگریز سامراج کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اکھنڈ بھارت کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، ہم دو قومی نظریے کے حامی ہیں اور ہم اپنی قوم کے لیے علیحدہ سے وطن چاہتے ہیں۔ اب یہ کون تھے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت تھے۔ اٹھائیے تاریخ کو، سب کے سب اہل سنت تھے، اور ان میں بڑا نام امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین آپ کے خلفاء کا ہے۔ پیر جماعت علی رحمۃ اللہ علیہ، پیر دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل سنت کے سرخیل تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر مسلمانوں کو ایک کر کے پاکستان کی آزادی کے واسطے جد و جہد کی ہے۔ آج ہم نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ آج وہ لوگ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہیں کہ جن کے بڑوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان بننے کے جرم میں شریک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ جو پاکستان کی تقسیم کو دنیا کا سب سے بڑا جرم کہتے تھے، جو پاکستان کی تقسیم کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم قرار دیتے تھے، وہ آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنوں کا ذکر وہ پیچھے پڑ گیا۔ تو دوستان مکرم، جب تک ہم دوست اور دشمن کا فرق نہیں جانیں گے، ہم کبھی بھی اپنی منزل کے قریب نہیں ہو سکتے۔ منزل پانا تو دور کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر کریں تو ہمارا وقت یہاں پہ گزر جائے گا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، فقط ان کے حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ انگریز بڑا شاطر تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کس بندے کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس دور میں لاکھوں لوگ آپ کے ارادت مند تھے، معتقدین تھے آپ کے۔ انگریز نے آپ کو اپنا حمایتی بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے نام کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہز ہالینس، آپ کو یہ خطاب دیا گیا۔ یہ برطانوی سامراج کی طرف سے، انگریز کی طرف سے کسی مذہبی رہنما کو دیا جانے والا سب سے بڑا خطاب تھا۔ جیسے وہ سماجی کارکنان کو سر کا لقب دیتا، لارڈ کا لقب دیتا، کسی کو وہ سر کہتا، کسی کو وہ لارڈ کہتا، اور لوگ اتنے میں پھولے نہ سماتے کہ میرے نام کے ساتھ سر لگ گیا، مجھے مائی لارڈ کہا جا رہا ہے۔ تو جب یہ نوٹیفیکیشن ڈی سی آپ تک لے کر پہنچا کہ آپ کو ہز ہالینس کہا جا رہا ہے، کہ آپ یہاں اس خطے کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں، اور انگریز اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وہ نوٹیفیکیشن چھینا، اسے پھاڑ کے آگ میں ڈال کر یہ کہا کہ مجھ فقیر کے واسطے امام الانبیاء کی غلامی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میرے لیے پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، مجھے کسی غلام کی طرف سے کوئی اعزاز نہیں چاہیے۔ اب یہ طریقہ تھا اس کا، آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کا، لیکن جب آپ اس کے ہم نوا نہ بنے اور مسلم لیگ کا آپ نے ساتھ دیا، تو پھر اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ کو پابند سلاسل کیا گیا، آپ کے معتقدین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے قریبی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی،
آپ نے ہر ایک ظلم جبر برداشت کر کے یہی کہا تھا کہ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر سطح پر مسلم لیگ کی حمایت کے اندر کھڑا ہوگا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ مسلم لیگ کی ہی کوششیں تھیں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا، کیونکہ مسلم لیگ کو اس وقت دوست اور دشمن کا فرق پتہ چل چکا تھا۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے دوست کون ہیں۔ میرے دوست حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، میرے دوست حضرت ابو العرب پیر جماعت علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ میرے دوست ہیں یہ، اور دشمنوں کا بھی فرق پتہ چل چکا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کو جاننے والے بنیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، ہم نے آج سے 75 سال پہلے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج ہمارے وطن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے قیادت جہاز بھر کے برطانیہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر ہمارے وطن کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج تک ہمیں وہاں سے کوئی انصاف نہیں مل سکا اور آئندہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے ہندو کے نظام سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، لیکن آج ہماری قوم دوبارہ ریورس ہو چکی ہے ہندو نظام کی طرف۔ ان کے ڈرامے دیکھتی ہے، ان کی فلمیں دیکھتی ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو جب تک ہمیں اپنے دوست اپنے دشمن کا فرق نہیں معلوم ہوگا، تب تک ہم اپنی منزل کے قریب نہیں جا سکتے۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ قیادت کا درست انتخاب یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر قائد دیانتدار ہو، صلاحیت والا ہو، وسائل کی کمی بھی ہو، تو پھر بھی وہ اپنی قوم کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اگر قائد کے اندر دیانتداری موجود ہو، صلاحیت ہو، ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں نے اپنی قوم کو نقصان نہیں پہنچانا، وسائل تھوڑے بھی ہوں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر قائد بد دیانت ہو، صلاحیت کا فقدان ہو، وسائل کے انبار بھی لگے ہوں، پھر بھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارا 75 سال سے مسئلہ یہ ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن ہمیں جو قائدین ملے ہیں وہ بد دیانت نکلے، صلاحیتوں کا ان کے اندر فقدان تھا، جو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے تھے، ہم نے پوری ریاست ان کے سپرد کر دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج پاکستان دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی اداروں کا مقروض ہے۔ ورلڈ بینک، IMF کے سامنے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے ہم اپنی ناک رگڑتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں چائنا چند دنوں کے لیے چند ڈالر دے دے، امریکہ دے دے، یورپ دے دے، ہمارا چند دنوں کا سانس نکل سکے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری قیادت بد دیانت نکلی، صلاحیتوں کا فقدان تھا اس کے اندر۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے سامنے ایک قائد کی درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک قائد منتخب کر دیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بطور قائد منتخب کر دیا۔ کہا یہ ہیں آپ کے قائد، یہ ریاستی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اب قوم بگڑ گئی، قوم نے کہا یہ ہمارے قائد کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ہمارے قائد کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے قرآن اتار کے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تمہارا انتخاب کا انداز اور ہے، اللہ کے ہاں انتخاب کے لیے شاہی خاندان ہونا، مال و دولت ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے ہاں قیادت کے لیے صلاحیت ہونا ضروری ہے، لیاقت ہونا ضروری ہے، دیانتداری ہونا ضروری ہے۔ شاہی خاندان سے ہو، بد دیانت ہو تو وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتا، کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن دیانتدار ہو تو اپنی قوم کو بنا سکتا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ علم و فکر، دیانت
اور جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، یہ ہے قیادت کی نشانیاں۔ اگر یہ اس بندے کے اندر موجود ہیں تو شاہی خاندان سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو پھر بھی وہ قائد بننے کے قابل ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس قدر سیاست زدہ ہیں کہ 2-3 خاندان نسل در نسل ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور ان میں جتنی صلاحیتیں ہیں ہم وہ جانتے ہیں۔ کوئی 2 بار وزیر اعظم بنا، کہتا ہے 1 بار پھر بنائیں میں قوم کی قسمت بدل دوں گا۔ کوئی 3 بار 4 بار وزیر اعظم بن چکا، کہتے ہیں اب پھر بنائیں قوم کی قسمت بدل دوں گا۔ قوم کی قسمت نہیں بدلے گی، آپ کے خاندانوں کی قسمت بدلے گی۔ خاندان بدل رہے ہیں، ان کی عمارت کے اندر روز فزوں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی علم ہی نہیں کہ دولت کے انبار کہاں تک جا چکے، اور قوم کا بچہ بچہ مکروس ہو چکا ہے۔ دوستان مکرم، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند دوستوں میں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے اپنی آرزو بتاؤ، تمنا بتاؤ، خواہش کیا ہے تمہاری؟ ایک بولے، کہتے ہیں یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں کاش یہ گھر درہم اور دینار سے بھرا ہو۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہا وہ درہم، وہ دینار، وہ سارے کے سارے میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ دوسرے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ گھر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا ہوا ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں نشاور کر دوں۔ ایک ایک نے اپنی آرزو بتائی، ہر کسی کی آرزو یہی تھی کہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اللہ کو دے دوں جو کچھ بھی ہو میرے پاس۔ جب سب اپنی آرزو بتا چکے، جناب عمر خاموش تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آرزو بھی تو بتائیں، ہم سے تو آپ نے پوچھ لیا کہ ہماری آرزو کیا ہے، آپ اپنی آرزو بتائیے۔ جناب عمر کی دور اندیشی سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کاش یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ حضرت ابو عبیدہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم جیسے افراد سے بھرا ہوا ہو، اور میں ان کو ریاستی کاموں کے اندر اپنا معاون بنا لوں۔ کون؟ حضرت ابو عبیدہ، جن کو میرے آقا نے امین الامت قرار دیا۔ کہا ابو عبیدہ جیسے افراد ہوں جن کو میں اپنے لشکروں کا سردار بنا کر کمان ان کے ہاتھ میں دے کر دشمن کے سامنے بیچ دوں۔ حضرت معاذ بن جبل، جن کو امام الانبیاء نے امت کا سب سے بڑا قاضی قرار دیا، کہا وہ موجود ہوں اور میں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے سامنے رکھوں اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، جن کو امام الانبیاء نے قرآن کریم کا قاری قرار دیا، کہا مسند دعوی و ارشاد ان کے سپرد کروں، وہ میری امت کو قرآن سکھائیں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان، جو امام الانبیاء کے رازدان ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف فرمائی، وہ میرے سامنے موجود ہوں اور میں اپنی ریاست کی بہتری کے لیے ان کو خدمت کے اوپر مامور کر دوں۔ صلاحیتیں یہ اصل ہے۔ قیادت اگر صلاحیت نہیں رکھتی تو دوستان مکرم وہ وسائل کے انبار کو بھی ناکارہ کر دے گی، اور اگر سیاست قیادت کے اندر صلاحیت ہے، وسائل کم بھی ہوں تو وہ قوم کو قوم بنا دے گی۔ آج ہماری ضرورت اس باصلاحیت قائد کی ہے جو رعایا کا درد رکھنے والا ہو، جو قوم کی مجبوریوں کو، ضرورتوں کو سمجھنے والا ہو۔ دوستو، نئے انتخابات قریب ہیں، ہم یہاں کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کے لیے نہیں بیٹھے، فقط یہ ہے کہ خود ذرا سوچ سمجھ کے اپنا لیڈر چنیے گا۔ منزل ہماری 75 سالوں سے دور ہے۔ پاکستان ہم نے حاصل کیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ منزل نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے منزل کو پانے کا۔ منزل ہماری آگے ہے آزاد ریاست، منزل ہماری آگے ہے اسلامی تہذیب، منزل ہماری آگے ہے اس انصاف کا بول بالا ہو۔ وہ کون کرے گا؟ وہ صلاحیت والا قائد کرے گا۔ خوب سوچ سمجھ کے قائد چنیے گا۔ ووٹ دیتے وقت خوب پرکھیے گا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کے اندر صلاحیت ہے بھی کہ نہیں۔ یہ میرا ووٹ لے کر دوبارہ مجھی کو جو ہے وہ
میرا جینا تو نہیں محال کر دے گا، میرے لیے یہاں پر زندگی جرم بن جائے گی، میرے لیے یہاں پر ایک ایک سہولت کو جو ہے وہ ترسنا ہوگا۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو قیادت عطا فرمائی، ان میں حضرت صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، جناب معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے باصلاحیت لوگ تھے، جنہوں نے وسائل کی کمی کے باوجود دنیا کو ایسا نظام دیا ہے کہ آج بھی تاریخ انسانی کا ریاست کے اعتبار سے سب سے سنہری دور خلافت کا دور کہلاتا ہے، سب سے سنہری دور خلافت کا دور ہے۔ آئیے ہمیں باصلاحیت قائدین تلاش کرنے ہیں، انہی کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں 30 نمبر پہ۔ منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فکری طور پہ آزاد ہوں، فکری آزادی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر بندہ فکری طور پہ غلام ہو، باصلاحیت بھی ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، کہ جب بندہ غلام بن جائے پھر کوئی تدبیر اس کے کام نہیں آتی، شمشیر کام نہیں آتی جب بندہ فکری طور پہ غلام ہو۔ اور فکری آزادی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ کہاں ہم اپنے آپ پر اعتماد رکھیں، ہم اپنے آپ کو فکری غلامی سے آزاد کروائیں کہ ہم کمتر نہیں ہیں، ہم برتر ہیں، بہتر ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں تہذیب دی ہے، جو نظام دیا ہے، یہ اس دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی نظام کو لے کر دنیا میں بہترین حکمرانی کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور آج ہمیں بھی اسی نظام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم فکری غلامی سے آزاد ہوں اور ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، تبھی ہم اپنی منزل کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جولائی 1947 میں خط لکھا، جب انگریز کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا کہ یہ خطہ تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ہندوستان 2 علیحدہ ریاستیں قائم ہوں گی، اعلان ہو گیا جولائی کے اندر۔ اگست میں پھر یہ مارز وجود میں آیا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے خط لکھا، قائد اعظم سے کہا کہ اے قائد اعظم، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ وہ ریاست چاہتے ہیں جہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو، تو یاد رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے وعدہ کو وفا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا آپ سے وعدہ ہے، پاکستان بنے گا، ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام لے کر آئیں گے۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زیادہ دیر نہ چل سکی، وہ قیام پاکستان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، اور آج تک انہوں نے ہمیں اپنی منزل سے دور رکھا ہے۔ اللہ کم الحاکمین ہمارے وطن کو دوست اور دشمن کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وطن کو رب ذوالجلال باصلاحیت قیادت عطا فرمائے، ہمارے وطن کو رب ذوالجلال فکری آزادی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نعمت آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔